بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ شمو چراغ حافظ عبداللہ حماد شاہد آپ کے سامنے عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، پیغام مصطفیٰ کی روشنی میں اپنے الفاظ کے اندر بیان کر رہے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کے ہمارے عظیم مقرر فضیلت الشیخ حضرت العلامہ مولانا محمد ابراہیم بھٹی صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور ان سے قبل ہمارے مفتی مولانا عبد الوکیل ناصر صاحب جو جماعت کے مرکزی ادارے میں مفتی بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں، اور آپ اسی طرح جامعۃ الاحسان میں بھی مدرس بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس تشریف لانے والے ہیں۔ ان کے بعد میں بلبل قرآن مولانا ابراہیم طارق صاحب کے صاحبزادے جو جامعہ ستاریہ اسلامیہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آخری سال میں ہیں، وہ مختصر سی آپ کے سامنے تقریر کریں گے، خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فضیلت الشیخ مولانا عبد الوکیل ناصر صاحب کا خطاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہو رسول مکرم، رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج میرے لیے بات بڑی خوشی اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے کبار علماء کرام کے سامنے میں ایک ادنا سا طالب علم کچھ الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان تمام علماء کرام کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ہمیں رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر میں قرآن کریم سے سوال کرتا ہوں کہ رب نے ہمیں نبی علیہ السلام کے حکم ماننے کا، اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، کس وجہ سے دیا ہے، وہ کیسا رسول ہے، اس کا اخلاق کس طرح کا ہے، اس کا اسوہ حسنہ کس طرح کا ہے۔ اگر میں اخلاق کے بارے میں سوال کرتا ہوں
تو سورۃ القلم کی آیات مجھے واضح طور پر اس بات کی گواہی دیتی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور اگر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ سے سوال کرتا ہوں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ کیا کہا، خلقت مبرأ من کل عیب۔ اور اگر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ سے سوال کرتا ہوں کہ امی جی مجھے ذرا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بتلا دینا، تو کیا جواب ملا، اما قرأت القرآن، کیا قرآن کریم کو پڑھ کر نہیں دیکھا؟ سارے کا سارا قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آ گیا، اور نبی کی بات کو ماننا، صحیح بخاری کی روایت حدیث آپ احباب کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک آنے والا آیا، کہا کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرمائے۔ کہا کیا بات ہے ذرا بتا تو صحیح۔ کہا کائنات کے امام مجھے میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ مجھے معاف فرمائے گا۔ کہا بیان کر کیا تیرا گناہ ہے؟ کہا کائنات کے امام میں سفر کے لیے گھر سے نکل رہا تھا، اپنی بیوی کو یہ پیغام دے کر جاتا ہوں، اگر اللہ تجھے بیٹا دے اس کو کھلانا پلانا لکھانا، اس کی اچھی پرورش کرنا، اگر رب تعالیٰ تجھے بیٹی دے اس کو زندہ درگور کر دینا۔ کہتا ہے کائنات کے امام میں چند سالوں کے بعد اپنے گھر کے اندر آیا، جب آ کر اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہوں ایک ننھی سی کلی میرے گھر کے اندر موجود ہے، اپنی بیوی سے جب پوچھا یہ کون ہے ذرا مجھے بتا، تو وہ کہتی ہے، وہ جھوٹ کہتی ہے یہ کہ پڑوسن کی بچی ہے، یہ نہیں کہتی کہ تیری ہی بچی ہے۔ کہتا ہے کائنات کے امام میں نے کہا ٹھیک ہے، عرصہ بیت گیا، جب مکہ والوں کو یہ بات پتہ لگی انہوں نے میرے ساتھ بائیکاٹ کر لیا، جب بائیکاٹ کر لیا لین دین ختم کر لیا، وہ بھی وقت آیا کہ جب میں اپنی بیوی کو آ کر کہتا ہوں صبح اس کو تیار کر دینا، میں نے اس کو کہیں لے کر جانا ہے، کہاں لے کر جاتا ہے؟ کہتے ہیں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر صبح سویرے میں اس بچی کو لے کر صحرا کے اندر نکل جاتا ہوں، جا کر میں گڑھا کھودنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب گڑھا کھود رہا ہوں کیفیت یہ ہے کہ مٹی اچھل اچھل کر میری داڑھی پر گر رہی ہے، اور وہ بچی مجھ سے پوچھتی ہے پوجی یہ جو آپ گڑھا کھود رہے کس وجہ سے کھود رہے ہو؟ میں چپ چاپ رہا، پھر بھی اپنا کام کرتا رہا۔ کائنات کے امام میں نے اس بچی کو پکڑ کے گڑھے کے اندر لٹایا اور مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ بچی رو کر مجھے کہتی ہے ابو جی مجھے زندہ درگور نہ کر، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ کہتا ہے کائنات کے امام مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، وہ بھی وقت ہے کہ میں اس کو زندہ درگور کر کے اپنے گھر کے اندر آ گیا۔ اس بات کا پنجابی کے شاعر نے کیا خوب ترجمہ کیا ہے، کیا کہتا ہے؟ نہ میں رواں نہ پیسہ منگا، نہ تیرے گھر آواں، کلیا چھوڑ نہ جاوی بابل، میں تے روندی روندی مر جاواں،
تے جس دن اسی روز قیامت اللہ دے دربارے لب لگیو تھے بابل تینوں تے لے لگی بدلے سارے بیئی ذنب قتلت، کس جرم کی وجہ سے مجھے آج زندہ درگور کیا جا رہا ہے؟ کائنات کے امام یہ میرا گناہ ہے، آپ مجھے بتائیں اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ہاں اسلام قبول کر اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ تھا ماننا نبی کی بات کو۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اور آپ کی تعلیمات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔